بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے اتوار کو میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آنے سے ایک دن پہلے خطبہ دیا تھا، اور اس میں رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی برکتیں بیان فرمائی تھیں. اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح پچھلے اتوار کو میں نے کرنے کی کوشش کی تھی. اسی کا ایک جملہ، اسی حدیث کا ایک جملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وہو شہر المواساۃ وشہر یزاد فیہ رزق المومن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تین صفتیں بیان فرمائیں رمضان المبارک کی. ایک یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. دوسرا فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. اور تیسرا فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. یہ جو پہلی صفت بیان فرمائی وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ بڑی معنی خیز ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایسا بنایا ہے جس میں ان کو صبر کی تربیت دی جانی مقصود ہے، کہ ان کے اندر صبر کی عادت پیدا ہو، صبر کی صفت پیدا ہو، اور اس صبر کو یہ اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں. صبر کا لفظ جب ہم اردو میں عام طور سے بولتے ہیں تو اس کا بہت ہی محدود مفہوم سمجھا جاتا ہے، یعنی کسی مصیبت کے اوپر آدمی صبر کرے، یعنی واویلا نہ کرے، تقدیر کا شکوہ نہ کرے، کسی کا انتقال ہو جائے تو صبر کرے وغیرہ. تو اسی محدود مفہوم میں صبر کو استعمال کرتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے جو صبر کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور حدیث میں جس کو صبر کہا گیا ہے وہ بڑا وسیع مفہوم ہے. اور اگر دیکھا جائے تو انسان کی پوری زندگی میں مطالبہ اس سے صبر ہی کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو بھیجا بندے کو تو وہ اس لیے بھیجا تاکہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے. صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کے معنی یہ ہے کہ کسی مخالف تقاضے کے خلاف اپنے اوپر زبردستی کر کے کسی خاص عمل پر ڈٹ جانا، یہ صبر ہے. یعنی تقاضا ہو رہا ہے کسی بات کا، دل میں پیدا ہو رہا ہے، دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے فلاں کام کر لوں،
لیکن اس تقاضے کا زبردستی اس کو دبا کر، زبردستی اس کو پامال کر کے، زبردستی اس کے خلاف کر کے آدمی ڈٹا رہے کہ نہیں کروں گا، تقاضے کے باوجود نہیں کروں گا، یہ ہے صبر۔ اسی لیے صبر کا جو لفظ ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی قسمیں مختلف اس کی بیان فرمائی گئی ہے، علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ ایک صبر علی الطاعہ ہوتا ہے، عبادات پر اور طاعت پر صبر کرنا۔ کیا معنی؟ کہ کسی طاعت اور عبادت کا وقت آیا، اب دل کس مسا رہا ہے، سستی ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہ عبادت انجام دوں یا یہ طاعت کروں، طبیعت کس مسا رہی ہے۔ فرض کرو نماز کا مطالبہ آ گیا، فجر کی نماز کا، اور آواز آ رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، اور طبیعت میں نیند کا غلبہ ہے، نیند بہت زیادہ طبیعت پر چھائی ہوئی ہے اور اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو تقاضا تو یہ ہے کہ بستر پر لیٹا رہوں، تقاضا یہ ہے کہ بستر سے نہ اٹھوں، لیکن اس تقاضے کا مقابلہ کر کے زبردستی اپنے آپ کو اٹھا لینا، یہ صبر ہے، صبر علی الطاعہ، صبر یا عبادت کے اوپر صبر۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے صبر عن المعصیہ، کہ کسی معصیت کا تقاضا ہو رہا ہے، گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے، ایک لذت والی چیز کا موقع آیا ہے، لذت حاصل کرنے کا موقع آیا ہے، وہ لذت ہے ناجائز، اس لذت کا حاصل کرنا ناجائز ہے، شریعت نے میں منع ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، اس لذت کے حاصل کرنے کا موقع آیا ہے، لیکن آدمی کا دل مچل رہا ہے کہ میں کسی طرح وہ کام کر بیٹھوں جس میں وہ لذت حاصل کر لوں۔ اس وقت میں اپنے نفس کو زبردستی کر کے روکنا، ہرگز نہیں، میں نہیں کروں گا کیونکہ میرے اللہ کے مرضی کے خلاف ہے، یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ اور تیسرا پھر صبر المصیبہ ہے کہ کوئی ناگوار واقعہ پیش آیا، کوئی ایسی واقعہ پیش آیا جو تکلیف دہ ہے، جس سے دل میں صدمہ ہو رہا ہے، رنج ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس وقت میں انسان اس بات باوجود دل میں دکھ ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے کہ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے اللہ میاں سے کہ اس نے میرے ساتھ کیوں کیا۔ یہ جو شکوہ پیدا ہو جاتا ہے کسی تکلیف کے اوپر کہ ہائے میں ہی رہ گیا تھا اس کام کے لیے، ہائے میں اتنے دنوں سے عبادت کر رہا ہوں اور پھر بھی میرے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ہائے یہ میں ہی رہ گیا تھا۔ جیسے انگریزی میں ایک محاورہ ہوتا ہے وائی می، کہ میں ہی کیوں رہ گیا تھا اس کام کے لیے، آخر میں اور لوگ بھی ہیں، میرے اوپر یہ مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، العیاذ باللہ، یہ بے صبری ہے۔ اور صبر المصیبہ یہ ہے کہ تکلیف جو پہنچی ہے، بے شک تکلیف تو ہو رہی ہے، دکھ بھی ہو رہا ہے، رنج بھی ہے، صدمہ بھی ہے، غیر اختیاری طور پر اگر رونا آ رہا ہے تو رونا بھی آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ جو فیصلہ میرے پروردگار نے کیا وہ درست ہے، یہ صبر المصیبہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ، تینوں قسمیں ہیں صبر کی۔ اگر غور کیا جائے تو پورا دین اس کے اندر آ گیا ہے، صبر کے اندر۔ اسی لیے
قرآن کریم نے جو فضیلت صبر کی بیان فرمائی کسی اور عمل کی نہیں ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں پر جو صبر کرنے کا اجر ملے گا وہ بے حساب ہے، کوئی گنتی نہیں اس کی، کوئی حساب نہیں. بہت سے اعمال کا حساب بیان کیا گیا ہے کہ بھئی صدقہ کرو گے 700 گنا ثواب ملے گا، ہر قرآن شریف کی تلاوت کرو گے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، وغیرہ وغیرہ. یہ سب حسابات اور اس کی گنتی بیان فرما دی گئی ہے. لیکن صبر ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کا اجر بے حساب ہے، کوئی حساب نہیں، کوئی گنتی نہیں، محض اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی. تو بھائی یہ ہے اتنی اہم چیز. اور جیسا میں نے عرض کیا اصل معنی اس کے ہے ڈٹ جانا، کسی چیز کے اوپر ڈٹ جانا. یہاں تک کہ اگر بری چیز کے اوپر بھی کوئی شخص ڈٹا ہوا ہے اس کو بھی لغوی اعتبار سے صبر کہتے ہیں، قرآن شریف میں بھی آیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالف دشمن تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ لوگوں کو حضور سے ہٹانے کے لیے کہتے ہیں ارے بھائی چلو بھی اور اپنے بت پرستی پر ڈٹے رہو. اصبروا علی آلہتکم، ڈٹے رہو اپنے بت پرستی کے اوپر. وہاں پر بھی صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اللہ بچائے پیغمبر نے چونکہ کسی ان کافروں کے سامنے دلائل پیش کیے، معجزات پیش کیے، دلائل پیش کیے، اور عقل میں بات آنے لگی کہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ہم یہ بتوں کی جو پرستش کر رہے ہیں یہ فضول بات ہے، اس کو چھوڑیں. مگر کیا کہتے ہیں کہ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. یہ پیغمبر تو ایسے تھے کہ یہ قریب تھا کہ ہمیں اپنے بت پرستی سے گمراہ کر دیتے. پیغمبر بت پرستی سے ہمیں گمراہ کر دیتے. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ڈٹے ہوئے نہ رہتے، ڈٹے ہوئے نہ ہوتے اپنی بت پرستی کے اوپر تو یہ پیغمبر ہمیں گمراہ کر کے چھوڑتے. ان کا لولا ان صبرنا علیہا، یعنی اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ ہم اتنے ثابت قدم لوگ ہیں اور اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ڈٹے نہ رہتے تو یہ تو مجھے کبھی کا گمراہ کر چکے ہوتے. اب یہ ڈٹنا کاہے پر تھا؟ بت پرستی پر، شرک پر، گمراہی پر. تو ڈٹنا بعض اوقات ہوتا ہے اچھی بات پر، بعض اوقات ہوتا ہے بری بات پر. تو بری بات کا ڈٹنا تو کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے، وہ تو ضد ہے. وہ اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لو یہ ضد ہے، عناد ہے کہ میں کچھ بھی ہو جائے، میرے سامنے دلائل آ جائیں، روز روشن کی طرح میرے اوپر حق واضح ہو جائے مگر مانوں گا نہیں. العیاذ باللہ. یہ صبر علی الضلال ہے، یہ گمراہی پر صبر کرنا ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تباہی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری حفاظت فرمائے. لیکن وہ ڈٹنا قابل تعریف ہے، وہ ڈٹنا قابل اجر و ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو ڈٹے آدمی. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، صبر کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے پروردگار کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے صبر کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں. کاہے پر صبر کر رہے ہیں؟ طاعت پر صبر کر رہے ہیں کہ دل میں سستی آ رہی ہے، کاہلی ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، اور طبیعت میں ایک گراوٹ ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے طاعت کی طرف، مگر زبردستی کر کے میں جا رہا ہوں نماز کے لیے،
یا عبادت انجام دینے کے لیے. کیوں جا رہا ہوں؟ پروردگار کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہے. اگر پڑا رہوں گا میرے اللہ کا حق پامال ہوگا. میرا پروردگار جس نے مجھے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، جس نے مجھے یہ بستر دیا ہے، جس نے مجھے یہ نیند عطا فرمائی ہے، جس نے مجھے یہ راحت کے اسباب عطا فرمائے ہیں، وہ پکار رہا ہے مجھے سارے رات 6 گھنٹے سونے کے بعد، 7 گھنٹے سونے کے بعد مجھے پکار رہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. کتنی بغیرتی کی بات ہوگی کہ میں پڑا رہوں اور سوتا رہوں. میں تو اپنے پروردگار کی طلب پر، پروردگار کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز پر عمل کرتے ہوئے آگے جاؤں گا، بستر کو چھوڑوں گا. یہ ہوا صبر علی الطاعۃ الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. اپنے پروردگار کی رضامندی طلب کرنے کے لیے یہ صبر کر رہے ہیں. دل میں پیسے کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اور دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو خرچ کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا زکوٰۃ ادا کرنے کا، تو آدمی بے دھڑک باوجود مال کی محبت کے الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، دل میں محبت ہے مال کی، اس کے باوجود وہ اس کو دوسروں کو دے رہے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو دے رہے ہیں. یہ صبر علی الطاعہ ہے کہ اگرچہ دل نہیں مان رہا تھا اور دل میں کوئی سستی آ رہی تھی، مال کی محبت رکاوٹ بن رہی تھی، مگر میں نے دے دیا. یہ صبر علی الطاعہ ہے. اسی طرح دل میں تقاضا ہو رہا تھا کہ یہ سامنے نامحرم ہے، اچھی شکل ہے، خوبصورت شکل ہے، دیکھ کر اس کے لذت حاصل کروں. اور یہ فتنہ آج کے فتنوں میں بہت زیادہ کثیر الوقوع فتنہ ہے، اللہ بچائے، آنکھ کا فتنہ، کہ آنکھ کو بچانا مشکل ہو رہا ہے. سامنے ایک حسین و جمیل صورت ہے، وہ چاہے خارج میں موجود ہو چاہے موبائل کے اندر ہو، اور اس کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے. چاہ ہی نہیں رہا، دل مچل رہا ہے کہ کسی طرح اس کو دیکھ کر میں اس سے لذت حاصل کروں، اس سے مزہ لوں. یہ تصور آ رہا ہے. اب یہ ہے صبر کا امتحان. کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، یعنی اس بات کا بھی اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی بدنامی ہوگی کہ بھئی مولوی صاحب جو ہیں یہ ایسی گندی گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں. کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کوئی ملامت کرنے والا بھی نہیں، لیکن اس وقت میں اپنے دماغ، اپنے دل کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. میرے اللہ نے مجھے یہ آنکھ جو دی ہے یہ اس کام کے لیے نہیں دی، یہ میرے اللہ نے میری یہ آنکھ اس لیے دی ہے کہ میں اس سے اپنے ضروریات پوری کروں، اس لیے دی ہے کہ میں اس کی قدرتوں کا، اس کی رحمتوں کا نظارہ کروں، اس کو دیکھ کر اس کی قدرت اور قدرت کاملہ ہر حکمت بالغہ پر استدلال کروں. اس لیے دی ہے یہ میری آنکھ، تو میں اس کو غلط کام میں استعمال نہیں کروں گا. روک لیا اس کو صبر. یہ صبر عن المعصیہ. تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے مہینے کو شہر الصبر قرار دیا، تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ اس مہینے میں ہمیں تمہاری تربیت کرنے مقصود ہے صبر کی. یہ جو تم روزہ رکھ رہے ہو یہ صبر ہی تو کر رہے ہو کہ بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، اور دل بھی چاہ رہا ہے. وہاں پر گھر میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی موجود نہیں ہے. اگر پینا چاہوں تو پی سکتا ہوں ٹھنڈے پانی کو، لیکن رک گئے، نہیں پی رہے.
کیوں نہیں پی رہے؟ کہ میرے پروردگار نے مجھے روزے کا حکم دیا تھا، میں اس روزے کی تکمیل کرتے ہوئے اگر نہیں رکھوں گا، اگر پی لوں گا، پانی کھا لوں گا یا پی لوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، میرے پروردگار کے حکم کی پامالی ہوگی، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کو لالچ بھی دے، ہزاروں کا لاکھوں کا لالچ دے کسی مسلمان کو، تو روزہ توڑ دے اور یہ تو ویسے دوں گا، تو عام طور سے مسلمان اس پر راضی نہیں ہوگا، نہیں توڑے گا۔ کیوں نہیں توڑے گا؟ اس لیے کہ یہ میرے پروردگار کے حکم کے خلاف ہوگا۔ تو یہ صبر ہی تو ہے جو روزہ رکھوا رہا ہے، یہ صبر ہی تو ہے جس کا مظاہرہ روزے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس کی تربیت تمہیں دی جا رہی ہے کہ یہ صبر کی، جس طرح تم یہاں رک گئے ہو، ہمارے باوجود کہ پیاس لگ رہی تھی پانی نہیں پیا، بھوک لگ رہی تھی کھانا نہیں کھایا، جس طرح یہاں ہمارے حکم سے رک گئے ہو، وہاں بھی جہاں کسی چیز کو دل چاہ رہا ہو اور ہم نے منع کیا ہوا ہو تو وہاں پر بھی اپنے آپ کو روکو۔ اس لیے اس کو چاروں صبر قرار دیا گیا، اس کی یہ تربیت دینی مقصود ہے، اور اس تربیت سے جو سبق مل رہا ہے وہ سبق حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی، اس کی خوشنودی اور اس کے نتیجے میں جنت، یہ در حقیقت پھل ہے صبر کا۔ یہ جو پھل ملے گا وہاں پر جنت میں، وہ کاہے کا ملے گا؟ صبر کا۔ سلام علیکم بما صبرتم۔ قرآن کریم وہاں جب پہنچیں گے جنت میں، جنتی لوگ جب پہنچیں گے تو وہاں پر ان کا جو استقبال کیا جائے گا وہ ان الفاظ سے کیا جائے گا، سلام علیکم بما صبرتم۔ تم نے صبر سے کام لیا تھا دنیا میں، زندگی میں، آؤ سلامتی ہے تمہارے اوپر، فنعم عقبی الدار۔ اور اب جو تمہارا یہ ٹھکانہ تمہیں ملا ہے ہمیشہ کے لیے، یہ بہترین انجام کا ٹھکانہ تمہارے لیے ہو۔ سلام علیکم بما صبرتم، تم نے صبر کیا تھا دنیا کے اندر تو اس کا وہ صبر ثواب الجنہ، جو فرمایا حدیث میں کہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ تو یہ صبر کا جو کچھ بھی جنت ملنے والی ہے وہ سب صبر کے نتیجے میں ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جنت کیوں ملی؟ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ جب یہ بات ہے تو یہ مہینہ اس کی تربیت دینے کے لیے لایا گیا ہے، صبر کی تربیت دینے کے لیے کہ صبر کی صلاحیت پیدا ہو بندے کے اندر۔ تو اب یہ خوب سمجھ لو کہ اس مہینے کے اندر یہ بات طے کرنی ہے کہ جس طرح ہم بھوک پیاس کے تقاضے کے باوجود اس کے تقاضے پر عمل ہم نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالی کی رضامندی کی خاطر بھوکے پیاسے رہے، اسی طرح اپنے نفس پر زبردستی کر کے ہمیں نفس کو طاعت کی طرف لانا ہے، معصیت سے روکنا ہے۔ دیکھو ایک بات جب تک کہ ذہن نشین نہ ہو جائے گی، بلکہ دل میں نہیں اتر جائے گی اور عمل میں نہیں آ جائے گی، اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوگا۔ وہ بات کیا ہے کہ اصلاح اگر چاہتے ہو اپنی، تو وہ اپنے اوپر زبردستی کیے بغیر ممکن نہیں۔ یہ سمجھنا کہ کوئی آدمی آ کے ہمیں بیڑا پار کرا دے گا اور آنکھ ذرا سی ڈالے گا اور ہماری دل کی دنیا تبدیل ہو جائے گی اور ہمارے حالات خود بخود درست ہو جائیں گے، کوئی وظیفہ بتا دے گا اور وظیفہ بتانے کے نتیجے میں ہماری گناہ چھوٹ جائیں گے اور طاعت کے اوپر عمل شروع ہو جائے گا،
یہ اگر غلط فہمی ہے تو خدا کے لیے اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر یہ بات ہوتی نا کہ کسی کے نگاہ ڈال دینے سے اور کسی کے محض وظیفہ پڑھ لینے سے اصلاح ہوا کرتی تو ابو جہل ابو لہب پیدا نہ ہوتے. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے کہ جو لوگوں کے لیے دعا کرے اور لوگوں کے اوپر نگاہ ڈالے, ان کی نگاہ آپ کی نگاہ سے اس کی زندگی بدل جائے. اس سے زیادہ آپ سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نگاہ تو ابو جہل پر بھی پڑی, ابو لہب پر بھی پڑی, امیہ بن خلف پر بھی پڑی. یہ سارے کے سارے مخالفتوں پر آمادہ رہے, دشمن بنے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ سمجھنا کہ کسی کی نگاہ ڈال دینے سے انسان کی عملی حالت تبدیل ہو جاتی ہے, یہ دھوکہ ہے شیطان کا. البتہ یہ سمجھ لو, ذرا بات سمجھنے کی ہے کہ بعض مرتبہ میرے اس کہنے پر کسی کو اشکال ہوگا کہ بعض صوفیاء کرام سے تو منقول ہے کہ انہوں نے ذرا سی نگاہ کسی کے اوپر ڈالی تو اس سے اس کی دل کی دنیا بدل گئی. بلکہ یہ حافظ شیرازی مرحوم جو مشہور فارسی کے شاعر بھی ہیں, تو یہ شروع میں ایسے ہی آوارہ پھرا کرتے تھے, کچھ مجذوب سے تھے, آوارہ پھرتے تھے اور کہیں جنگلوں میں پھر رہے ہیں, کہیں لوگوں کو سیر سپاٹا کر رہے ہیں, اس طرح آوارہ پھرا کرتے تھے. تو ان کے والد مرید تھے حضرت حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو ایک مرتبہ وہ گھر میں آئے ہوئے تھے حضرت خواجہ باقی باللہ. تو ان کے والد سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے کتنے بچے ہیں, کون ہیں, کہاں ہیں, بس اولاد کے بارے میں معلوم کیا. انہوں نے کہا جی اور تو یہ ہے, باقی ایک بچہ ہے وہ ایسے ہی آوارہ پھرتا ہے ادھر ادھر. کہا کہ بلاؤ اس کو بھی دیکھیں کیسا ہے. تو وہ ان کو جب بلایا تو حافظ شیرازی شاعر آدمی تو تھے ہی, طبی طور پر خلقی طور پر شاعر تھے. تو دیکھتے ہی جب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑی تو پڑھتے ہی شعر پڑھا, آنا کے با خاک را بنظر کیمیا کنند, آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنند, آیا بابت کے گوش ہے چشمے بما کنند. یعنی وہ لوگ کہ جو ایک نظر ڈال کے مٹی کو کیمیا بنا دیتے ہیں, اشارہ خود حضرت باقی باللہ کی طرف تھا کہ جو ایک نظر ڈال کر وہ مٹی کو کیمیا بنا دیتے ہیں, ایسا کب ہوگا کہ وہ ایک نظر ہم پر بھی ڈال دیں. آیا بابت کے گوشہ چشمے بما کنند, کوئی گوشہ چشم ہماری طرف بھی کر دیں. تو خواجہ باقی باللہ نے جب یہ ان کو سنا یہ تو فرمایا نظر کردم نظر کردم نظر کردم, کر دی نظر تمہارے اوپر. اس کے بعد سے حافظ شیرازی کے حالات تبدیل ہوئے, وہ آوارگی ختم ہوئی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے خود ان کو ایک شیخ بنا دیا. تو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, کہتے ہیں لوگ کہیں گے کہ اولیاء کرام کے تو اس طرح کے واقعات ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ نظر ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لو, نظر ڈالنے سے بعض اوقات اتنا ہوتا ہے کہ ذرا سا پہیا چل جاتا ہے, پہیا چل کے پھر آگے کام خود ہی کرنا پڑتا ہے. اگر حافظ شیرازی صرف اسی نظر کے بھروسے پر بیٹھ جاتے کہ خواجہ باقی باللہ نے مجھے پر نظر ڈال دی ہے, بس میرا کام ہو گیا, اب مجھے نہ نماز کی ضرورت, نہ روزے کی ضرورت, نہ کسی چیز کی ضرورت, نہ مجھے گناہوں سے بچنے کی ضرورت, تو کبھی اس مقام تک نہ پہنچتے. ذرا سی توجہ بے شک ڈالی اور توجہ ڈالنے سے ذرا سا پہیا چلا, لیکن آگے آئندہ چلنے کے لیے, کام کرنے کے لیے خود ہی عمل کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بعض اوقات گاڑی تمہاری
رک جاتی ہے، اسٹارٹ نہیں ہوتی، تو دھکا دینا پڑتا ہے. دھکا دیا، اگر اس کے اندر تھوڑی بہت طاقت ہے تو دھکا دینے کے بعد خود اپنی طاقت پکڑ لے گی اور چلے گی. لیکن اگر اندر ہی کچھ نہیں ہے تو 1000 دھکے دیا کرو، ساری زندگی دھکے ہی دیتے رہو گے، وہ گاڑی جو ہے وہ آگے روانہ نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو اندر طاقت نہ ہو. تو یہ کسی شیخ کا نظر ڈال دینا، کسی شیخ کی صحبت کا فائدہ پہنچ جانا، وہ یہ ہے کہ دھکا لگ جاتا ہے. دھکا لگنے کے بعد اگر اپنے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے آگے بڑھنے کی، صبر کی طاقت نہیں ہے اپنے اندر، تو پھر اس دھکے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ دھکا ہو کے ختم ہو جائے گا، آگے نہیں چلے گا. لہذا یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے کہ اگر اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھانا ہے تو نفس پر، اپنے آپ پر زبردستی کرنی پڑے گی. زبردستی کرنی پڑے گی. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں کچھ معلومات بتائے گئے تھے جی، وہ کیا کریں، ہوتے نہیں ہیں، سستی ہو جاتی ہے. ارے سستی ہو جاتی ہے، کبھی تمہیں ملازمت کرنے میں کہیں جاتے ہو تو کبھی سستی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہیں ملازمت کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، اس وقت میں تمہیں 9 بجے اٹھ کے جانا ہے دفتر، یا 9 بجے اٹھ کر جانا ہے اپنے دکان کے اوپر، دکان کھولنے کے لیے. اس میں سستی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. لیکن اس سستی کا مقابلہ کرتے ہو کہ اگر نہیں کروں گا، مقابلہ نہیں کروں گا تو میری روزی کہاں سے آئے گی، اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. دنیا کا بھی کوئی کام ایسا نہیں ہے جو صبر کے بغیر انجام پا سکتا ہو، جو اپنے اوپر زبردستی کیے بغیر انجام پا سکتا ہو. اگر آدمی یہی سوچتا رہے کہ بھئی مجھے تو اپنی سستی کے پیچھے چلنا ہے، تو دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا ہو. اگر ملازم ہے تو اپنی سستی کا مقابلہ کر کے وقت پر جانا پڑے گا. اگر تاجر ہے تو سستی کا مقابلہ کر کے دکان پر بیٹھنا پڑے گا، اور اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا. دنیا کے ہر کام میں اس کی ضرورت ہے، سستی کا مقابلہ کرنے. تو جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے سستی کا مقابلہ کرتے ہو، دل نہیں چاہ رہا مگر دفتر جاتے ہو، دل نہیں چاہ رہا مگر دکان کھولتے ہو، اس کے باوجود دکان کھولتے ہو. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی جب تک کہ اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت نہیں پڑے گی، عادت نہیں ڈالو گے، ساری زندگی رونا ہی رہے گا. میرے پاس بہت سے حضرات کے خط آتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا کریں، معمولات پورے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اگر غور کریں کیوں نہیں ہوتے، اس لیے نہیں ہوتے کہ سستی ہو جاتی ہے. سستی ہو جاتی ہے تو سستی کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. سستی جو ہے اس کے آگے ڈھیر ہو گئے. یہ عام طور سے یہ ایک بلا ہے، وبا ہے، عام ہے کہ کہتے ہیں جی معمولات پورے نہیں ہوتے، نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، جماعت بھی نہیں، جماعت میں پہنچنا مشکل ہوتا ہے، جماعت بھی نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. ارے نکل نہیں جاتی ہے، تم نکالتے ہو. یہ چھوٹ نہیں جاتے ہیں، تم چھوڑتے ہو. سستی کا مقابلہ کرنے کا عزم نہیں کیا ہوا. جب تک یہ کام نہیں کرو گے، زبردستی نہیں کرو گے اپنے اوپر، وہ کوئی قدم اصلاح کا آگے نہیں بڑھ سکتا. زبردستی تو کرنی پڑے گی. اللہ.
جب تک کہ آدمی اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت ڈالنے کا عزم نہیں کر لے گا تو اس کا کچھ فائدہ اصلاح کا نہیں ہوگا. سرمد گلہ اختصار میں باید کر، سرمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. سرمد گلہ اختصار میں باید کر، یکار ازیں دکار میں باید کر، یا جاں برضائے دوست میں دباید داد، یا قطع نظر دیار میں باید کر. کہ اگر پروردگار کی رضا چاہیے تو یہ کار ازیں تو کار میں باید کر، یا تو اپنی جان دے دو رضائے دوست کی خاطر، یا پھر اس دوست سے قطع نظر کر دو. تو جان دینے کا معنی کیا ہے کہ اپنے اوپر زبردستی کرنے کی عادت ڈال لو. جب تک اپنے اوپر زبردستی نہیں کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوگی. یہی تو سارا امتحان ہے، اسی کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس صبر کے لیے بھیجا گیا ہے دنیا میں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس لیے بھیجا گیا ہے، یہ صبر کرنے کے لیے. اگر اپنی طبیعت کے پیچھے چل پڑے کہ جو طبیعت میں آئے گا کروں گا، تو پھر وہ زندگی پروردگار کے لیے تو نہ ہوئی، اپنے نفس کے لیے ہوئی یا شیطان کے لیے ہوئی. شیطان تو اس کی طرف جائے گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، قرآن نے فرمایا کہ شیطان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تو ان کو بڑی بڑی آرزویں دکھاؤں گا، یعنی وہی مزے مزے کی باتیں سجاؤں گا کہ فلاں کام میں مزہ ہے، فلاں کام میں مزہ ہے، یہ کر لو وہ کر لو. اللہ تو اگر اسی کے پیچھے چل پڑے اور اپنے اوپر زبردستی نہ کی تو پھر شیطان تو حاوی ہے تمہارے اوپر. لیکن اگر ڈٹ گئے، شیطان کے آگے ڈٹ گئے، تو خوب سمجھ لو قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب کوئی ڈٹ جاتا ہے تو ان قید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا جو قید ہے وہ کمزور ہے ڈٹنے والے کے لیے. یہ ذلیل قسم کا دشمن ہے. شیطان جو ہے نا یہ ذلیل قسم کا دشمن ہے. ایک ہوتا ہے جو شریف دشمن ہے مگر شرافت کا معاملہ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے ذلیل دشمن، کمینہ. کمینے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے آگے تم بچھ گئے، جھک گئے، وہ تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا. اور اگر تم ڈٹ گئے اس کے آگے تو وہ پانی ہو جائے گا. ڈٹنے والے کے آگے وہ بھی نہیں ٹھہرتا. ان قید الشیطان کان ضعیفا. متنبی کہتا ہے کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا ووضع الندى في موضع السيف بالعلا كوضع السيف في موضع الندى. کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی شریف آدمی کی اگر عزت کرو گے وہ تو تمہارا غلام بن جائے گا، اور اگر کسی ذلیل آدمی کی عزت کرو گے وہ تمردا، وہ سرکشی اختیار کر لے گا. تو یہ شیطان ایسا ہی ہے. اس کی اگر تم نے عزت کی، اس کی بات مانی، یہ سرکش بن جائے گا. اور اگر اس کے آگے ڈٹ گئے تو یہ پانی ہو جائے گا. یہ تمہارے آگے پانی ہو جائے گا. تو شیطان کی خاصیت ہے، نفس کی خاصیت ہے. لہذا تربیت یہ لینی ہے اس مہینے کے اندر. یا اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو دے دیجئے، یہ تربیت دے دیجئے، یہ بات دل میں اتار دیجئے کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے ہمیشہ نہیں چلنا ہے، بلکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے. زبردستی کر کے اپنے آپ کو طاعات کی طرف لانا ہے، زبردستی کر کے اپنے آپ کو معصیتوں سے روکنا ہے. یہ جب تک کہ یہ نہیں کرو گے تو اس شہر الصبر کا حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور آخر میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی ایک بات جو پہلے بھی سناتا رہا ہوں
اور میرے شیخ سے میں نے اپنے شیخ سے پتہ نہیں سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی. اب وہ حاصل اس کا یہی صبر ہے. کیا فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا حاصل ہے. یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی ساری زندگی تصوف کی گتھیاں سلجھانے میں گزاری، اور جن کا یہ فرمانا یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ اسلامی علوم میں 2 علوم یعنی تفسیر اور تصوف 2 سے زیادہ مناسبت ہے. وہ آدمی اپنی ساری زندگی کا نچوڑ بیان کر رہا ہے. وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کسی طاعت کی ادائیگی میں سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے. سستی کا مقابلہ کر کے یعنی اپنے اوپر زبردستی کر کے، سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے. اور جب کسی معصیت کا تقاضا پیدا ہو، کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو، تو اس گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کر کے اس سے اپنے آپ کو روکے. اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے اور اسی سے تعلق مع اللہ ترقی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو سارے تصوف کا آخر لب لباب ہے اور جو سارے تصوف کا مقصود حقیقی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جانا. اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونے کا راستہ کیا ہے؟ اپنے اوپر زبردستی کرنا. سستی ہو رہی ہے مگر طاعت کروں گا، تقاضا گناہ کا ہو رہا ہے مگر میں گناہ سے بچوں گا. یہ جب یہ بات پیدا ہو جاتی ہے تو اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے تعلق مع اللہ ترقی کرتا ہے، اسی سے مستحکم ہوتا ہے. جتنا زیادہ اپنے اوپر زبردستی کرتے جاؤ گے اتنا ہی مستحکم ہوتا جائے گا. لہذا شہر الصبر ہونے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ قرار دیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم یہاں سے عزم لے کر جائیں کہ رمضان کے مہینے کے بعد بھی، رمضان میں تو الحمدللہ کوئی توفیق ہو ہی رہی ہے، رمضان کے مہینے کے بعد بھی اپنی زندگی کا ایک نظم بنائیں گے، اور اس نظم کے اندر جو ہم سے مطالبات ہیں دین کے، طاعت کے جو مطالبات ہیں، وہ مطالبات پورے کریں گے. اگر کوئی معمولات مقرر کیے ہوئے ہیں تو وہ معمولات بھی پورے کریں گے، ذکر کے، تلاوت کے، تسبیح کے. اور اس کے راستے میں اگر سستی حائل ہوگی تو اسی طرح مقابلہ کریں گے اس سستی کا جیسے کہ روزے کی حالت میں کر رہے تھے. اور اپنے آپ کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ آنکھ غلط جگہ نہیں پڑے گی، اس منہ سے غلط بات نہیں نکلے گی، یہ کان غلط بات نہیں سنیں گے. اور اگر تقاضا ہوا غلط بات کہنے کا، غلط بات سننے کا، غلط بات دیکھنے کا، تو اس تقاضے کا مقابلہ اسی طرح کریں گے جیسے پیاس لگ رہی تھی روزے میں اور ہم پانی نہیں پی رہے تھے، اس طرح کریں گے. یہ عزم لے کر جاؤ. رمضان کے بعد، رمضان سے پہلے، رمضان کے اندر اس کی مشق کریے، رمضان کے بعد اس مشق کے نتیجے میں کام شروع کرو. ٹھیک ہے، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب کام شروع کرے گا بندہ تو کبھی پھسلے گا بھی تھوڑا بہت،
عزم تو کر لیا لیکن کبھی پھسل گیا، کبھی آنکھ بہک گئی غلطی سے، لیکن اس کا تریاق بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے کہ ادھر جب آنکھ بہکے تو فوراً بلا تاخیر توبہ استغفار۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو جس جگہ گناہ ہوا ہے اسی جگہ استغفار کر لو، اسی جگہ توبہ کر لو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ تاکہ جس زمین نے تمہارے گناہ کو دیکھا وہ تمہاری توبہ کی بھی گواہی دے۔ جس زمین نے تمہارے سے گناہ ہوتے ہوئے دیکھا وہی زمین تمہاری توبہ اور استغفار کی بھی گواہی دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بھی کھلا رکھا ہے کہ ٹھیک ہے، میں معلوم ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کے ارادے بھی کمزور، اس کی طاقتیں بھی کمزور، لہذا اگر یہ ارادہ کرے گا بھی، صبر کا ارادہ کرے گا بھی، تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں بھٹک جائے گا، کہیں نہ کہیں بہک جائے گا، کہیں نہ کہیں پھسل جائے گا۔ تو اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اگر شیطان کے چوکا مارے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ مانگو۔ کیا مانا؟ جب تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہو، جب معصیت کے لیے دل میں چل رہا ہو، تو پہلا کام کیا کرو؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں، یا اللہ میں یہ دل میرا مجھے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، یا اللہ تو میری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہے، میں اس کے آگے مغلوب ہوتا جا رہا ہوں، یا اللہ مجھے بچا لیجیے، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر بھی اگر فرض کرو غلطی ہو گئی تو فوراً پھر توبہ کرو۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، جیسے پیار سے فرمایا اللہ نے، والذین اذا فعلوا فاحشة، کوئی ایسی بے حیائی کا کام کر گزرے، کوئی اپنی جان پر ظلم کر لیا، ظلموا انفسهم، ذکروا اللہ، اس وقت فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرے؟ ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو اصرار نہیں کرتے، سینہ زوری نہیں کرتے کہ چوری بھی کریں، سینہ زوری بھی کریں، بلکہ اصرار کرنے کے بجائے استغفار کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ صبر کی عادت اس مہینے میں ڈال لیں، اور مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی صبر کو اپنا لاہ عمل بنائیں، اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو توبہ اور استغفار کریں، اس کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ شر و صبر کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، آئندہ ہمیں ہر طرح کی معصیتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی معصیتوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے آپ نے یہ مہینہ صبر کا مہینہ بنایا۔ یا اللہ، ہمیں صحیح معنی میں صبر کی تربیت عطا فرما دیجیے، اور اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یا رحمان، صبر کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ یا اللہ، تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا